یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یا ایھا الرسل، یعنی آپ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ تھا. اے رسولوں کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ. اور آگے کیا کہا؟ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. حلال کھاؤ نیک عمل کرو، حلال کھاؤ نیک عمل کرو. علماء نے، مفسرین محدثین نے لکھا کہ اس آیت کی روشنی میں کہ جو حلال کھاتا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور پیٹ میں جب حرام آتا ہے تو پھر قدم نمازوں کی طرف نہیں اٹھتے. لگا لے جتنی جان. لاہور میں جو بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا میں نے بہت غور کیا، بڑے وہ اہل دل تھے. ان کا کشف بہت مشہور تھا. ہاتھ میں رزق رکھ دیا جائے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ حلال ہے حرام ہے. ہمارے خود اپنے استاد مولانا امین صاحب، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی، ایک مضمون ان کا کسی رسالے میں پڑھا تو کہنے لگے، مضمون یہ تھا کہ اللہ والے بعضوں کو اللہ پاک سینے کا وہ نور دے دیتے ہیں، قبر پہ گزرے تو پتہ چل جائے قبر والا عذاب میں ہے یا ثواب میں ہے. تو فرمانے لگے میں نے سوچا کہ میں خود اس صاحب مضمون کا دل میں اس کو چیک کروں کہ ان کو کتنی بصیرت نصیب ہے. تو کچھ پھل لیے حرام کے، اس پہ نشان لگا لیا، اور کچھ حلال کے. وہ ٹیچر تھے کسی اسکول میں، اور لے کے لاہور پہنچے. حضرت نے جو ہے حلال کے الگ کر دیے، حرام کے الگ کر دیے. یہ تو متاثر ہو گئے. کہا مجھے بیعت کر لیں. کہا نہیں، تم امتحان لینے آئے تھے، تم بیعت ہونے نہیں آئے تھے. تم امتحان لینے آئے تھے، تم بیعت ہونے نہیں آئے تھے. ایسوں کو میں بیعت نہیں کرتا. رات گئے، وہیں اسٹیشن پہ رات گزاری. یہ ہمارے اپنے استاد ہیں، ان کا واقعہ ہے. بہت بڑے عالم تھے. رات اسٹیشن پہ گزاری، اگلے دن پھر حاضر ہو گئے کہ حضرت اب تو صرف اللہ کو پانے کے لیے آپ سے بیعت کے لیے حاضر ہوں. تب جا کے ان کو بیعت کی. تو کیا وہ یہ فرماتے ہیں، صاحب میں نے بہت غور کیا لوگ دین سے دور کیوں ہیں. تو فرمایا مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، 80% بے دینی وہ لقمہ حرام کی وجہ سے. پیٹ میں حلال نہیں جا رہا. گاڑی میں جب غلط پیٹرول جائے گا، کسی مشین کے اندر غلط آئل جائے گا، وہ مشین صحیح نہیں چلے گی. تو جو اس جسم کا پیٹرول تھا وہ حلال نہیں جا رہا جسموں میں. تو پھر آنکھوں سے حرام ہے، زبانوں سے ماؤں کو تانے مل رہے ہیں، اور بیٹے باپ کے اوپر غرا رہے ہیں، اور نافرمان اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ناشکرے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. جس رب کی زمین پہ کھا رہے ہیں اس رب کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ 2 سجدے اس رب کے آگے کر لیں. کیوں؟ پیٹ میں حرام گیا ہے. اس لیے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو وقت کے ولی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت اسم اعظم بتا دیجئے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو. اللہ پاک لبیک کہیں گے، تمہاری مرادوں کو پورا کریں گے. اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے گی وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہے. تو پوچھا حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا معدہ حرام سے خالی ہو، اور دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، پھر جس نام سے اللہ کو پکارو گے وہ اسم اعظم ہے. معدہ حرام سے خالی ہو اور دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، پھر جس نام سے اس رب کو پکارو گے وہی اسم اعظم ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے لکھا کہ کیا جوڑ ہے اس کا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو کہا یہی جوڑ ہے. اگر غذا حلال نہیں ہے، اچھا تو پھر عمل صالح ہو نہیں سکتا. تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، کہ میں نے بہت غور کیا آج لوگوں میں دین سے دوری کیوں ہے. علماء لگے ہوئے ہیں، واعظین لگے ہوئے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، مبلغین لگے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں. ہمارے کاروبار سود پہ چل رہے ہیں، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے.
کیا چیز ہے، پہلے ایک آیت ہوتی تھی اور لوگوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، کیا چیز ہے، کیوں دل اتنے پتھر ہو گئے، کیوں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنے گھر سے جنازے نکل رہے ہیں اور کوئی اس دن کی بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فرمایا میں نے غور کیا کیا وجہ ہے دین سے، فرمایا بہت غور کیا تو 80% وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹ میں حلال نہیں جا رہا، یہ حرام کی نحوست ہے، حرام کی نحوست۔ اور فرمایا 10% وجہ اس کی بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا ہے، بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ میرے بھائیوں لقمے میں بہت کچھ رکھا ہے۔ اچھا میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں، جو حضرات سنتوں کا علم رکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہنیک کیا ہوتی ہے کہ صحابہ اپنے بچے لاتے تھے، پہلی غذا بچے کے پیٹ میں کسی نیک انسان کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے کوئی شہد ڈال دیا، کوئی میٹھی چیز کھجور چوس کے وہ کر دی۔ اس لیے آج بھی جن لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ حدیث کا علم ہے وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ جیسی ولادت ہو تو کوئی کھجور لے کے کسی اللہ والے کے یہاں پہنچ گئے، اللہ والوں نے اپنے منہ میں اس کھجور کو چبا دیا تاکہ پہلی چیز پیٹ میں بچے کے حلال اور اللہ والوں کی وہ جائے، اس کی برکتیں ہیں۔ تو لقمہ حلال کی برکتیں ہیں، یہی وجہ ہے ایک شخص، ایک خاتون جس کی زبان میں فحش اور بے حیائی تھی اور زبان اس کی اچھی نہیں تھی مدینہ منورہ کے اندر، تو اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جیسے کوئی عاجز شخص اور کوئی کمزور شخص کھاتا ہے ایسے کھا رہے۔ وہ کہنے لگی اس شخص کو دیکھو یہ ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا غلام ہی تو ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ عبدیت کس میں ہوگی، میں عبد ہوں اس کا۔ پھر اس نے کہا دیکھو اکیلا کھا رہا ہے، مجھے تو کھلا نہیں رہا، زبان اس کی اچھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کھا لو تم بھی، کہا نہیں تمہارے منہ کا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے وہ لقمہ، یہ حیات الصحابہ میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے اپنے منہ کا لقمہ اس کو دے دیا۔ یوں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی بھر اس کی زبان سے کوئی بات بے حیائی کی نہیں نکلی، بد تہذیبی کی نہیں نکلی۔ میرے بھائیوں لقمہ حلال، یہ لقمہ حلال پیٹ میں جاتا ہے، وہ اپنے اثرات دکھاتا ہے، یہی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو جس زمانے میں یہ خود کسی اللہ والے کے زیر تربیت تھے، اپنا واقعہ لکھتے ہیں، اتنے مجاہدے ہوتے تھے، ہمیں ایسی دال ملتی تھی جس دال کے اندر پانی زیادہ ہوتا تھا اور ڈھونڈنے سے بھی دال کے ہم کو دانے نہیں ملتے تھے۔ فرمایا اس دور کے اندر ایک بوڑھا شخص اس نے یوں کہا کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ سے کہا، احمد علی لاہوری اللہ کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ فرمایا اے لاہور والوں، جب پیٹ میں حلال جاتا ہے تو پیٹ میں حلال جاتا ہے تو اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ پیٹ میں اگر حلال جائے گا اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا۔ پیٹ میں حلال اگر جائے گا، معاملہ معمولی نہیں ہے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں کامیاب انسانوں کو جب اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی حلال کی دیتے ہیں، لقمہ حلال دیتے ہیں، لقمہ حلال کی فکر دیتے ہیں۔